دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں تہذیب و تمدن نہ ہو، لیکن اگر ہم تلاش کرتے ہوئے چلیں، تحقیق کریں کہ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، یہ تہذیب کیسے وجود میں آ گئی، تو ہمیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ بس زیادہ سے زیادہ یہی پتہ چلے گا کہ کچھ اچھے ذہن اکٹھا ہو گئے، کچھ تعلیم یافتہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو ایک تہذیب، ایک کلچر، ایک زبان وجود میں آ گیا۔ لیکن جسے عزاداری کہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد، اور اس مقصد کا وجود وہ حیرت انگیز ہے۔ اگر سمیٹ کر اسے ہم ایک لفظ میں لانا چاہیں، صرف ایک لفظ میں، کہ اس کے پیچھے کیا چیز کام کر رہی تھی، تو وہ ایک لفظ ہے چھوٹا سا، محبت۔ محبت۔ اب اسی لفظ کو آپ پھیلا لیجئے، کس سے کس کی محبت؟ تو یہ تو پوری دنیا کا فیصلہ ہے کہ محبتوں کی قسمیں ہزاروں ہیں، لیکن کائنات میں سب سے بڑی عظیم محبت جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، وہ ماں کی محبت ہے، اور اس محبت کا مقابلہ دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ عجیب پاکیزہ محبت ہے۔ تو عزاداری کے پیچھے بھی ایک ماں کی محبت ہے بیٹے سے۔ نہیں، آپ دیکھیے، داد تو آپ نے دے دی، لیکن تھوڑا سا سوچ کے تو دیکھیے کہ دنیا میں کہیں بھی ماں ہو، کسی فرقے کی ماں ہو، کسی مذہب کی ماں ہو، کسی ملک کی ماں ہو، وہ جو اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے، کیا اس کی محبت کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ تو جب یہ طے ہے کہ ماں کی محبت جو بیٹے سے ہے، اسے شکست نہیں دیا جا سکتا، تو کیا میں کہوں کہ کائنات کی کتنی عظیم ماں سیدہ ہے جس نے حسین کی محبت دیکھیے، آپ سب واقف ہیں، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا دنیا میں جو یہ نہ جانتا ہو کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے کچھ کہے، مالک کائنات سے کچھ کہے، تو کیا وہاں رد ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو دنیا کی ساری مائیں خودکشی کر چکی ہوتی ہے کہ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ وہ کسی مذہب کی ماں ہو تو سننے والا تو ایک ہی ہے نا، نام اس کے انیک ہیں، سننے والا تو ایک ہی ہے۔ اسے بھگوان کہیے، ایشور کہیے، گاڈ کہیے، خدا کہیے فارسی میں، یا اللہ کہیے عربی میں، سننے والا تو ایک ہی ہے۔ تو نہیں بھی بیٹا ہوتا ہے تو وہ ماں جو دعا مانگتی ہے کہ مجھے بیٹا دے دے، تو وہ کسی مذہب کی ماں ہو، بیٹا تو ملتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنے والوں کے میں سے جو ماں ہو تو وہ اللہ کہہ کے دعا مانگے تو بیٹا مل جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پوری کائنات میں اگر کسی کے اولاد نہیں ہے تو وہ ماں بیٹا مانگتی ہے اور اللہ دیتا ہے۔ یہ تھوڑی پوچھتا ہے تیرا مذہب کیا ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں، یا بیٹا مانگ رہی ہے۔ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔
یہ سمجھنا ذرا سا آپ کے لیے دقت طلب ہے، لیکن میں مشکل بات کو آسان بنا کے سمجھا دیتا ہوں کہ ماں کی محبت خود ایک دین ہے، اس میں لا الہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے اپنے یہاں جو بیانات ہیں اسلامی، اس کی روح سے آپ کہتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو ابھی تو مذہب کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو بچے کی آمد میں اللہ صرف ماں کی محبت کو دیکھ رہا ہے۔ یا آپ نے کبھی ایسا کہیں سنا ہے کہ وہ جذبہ جو ماں کو عطا کیا جاتا ہے، جس کا نام ممتا ہے یا مامتا ہے، تو کیا وہ اللہ نے یہ جذبہ جو عطا کیا ہے وہ کلمے کی شرط پہ عطا کیا ہے، مسلمان ہونے پر کیا ہے؟ نہیں، یہ تو دے دیا، یہ تو ہر ماں کو جذبہ دے دیا نا۔ اور صرف انسان نہیں، جانوروں کو دے دیا، پرندوں کو دے دیا، حیوانات میں دے دیا، حشرات الارض میں دے دیا، ہر چیز میں عطا کر دیا۔ کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ماں بن رہی ہو اور اس کے پاس ممتا نہ ہو۔ یہ عطا کیا ہوا اس کا قیمتی تحفہ ہے۔ اب یہ تو باتیں بعد میں ہو جائیں گی کہ یہ والا تحفہ ماں کو اللہ نے بغیر شرط کیوں عطا کیا، یہ بہت اوپر کی بات ہے اور یہ بحث بہت دور نکل جائے گی، لیکن جذبہ سب کے پاس ہے۔ اسی جذبے کے تحت اللہ نے طے کیا کہ جو آسمانی ہدایت ہوگی، انبیاء ہوں یا اولیاء یا اوتاد، جس میں ماں کا ممتا نہیں ہوگا اسے نبوت نہیں ملے گی۔ ماں کی ممتا ماں سے متعلق ہے، لیکن نبوت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور نبوت کو یوں آزماتا ہے کہ اولاد دے کے نہیں آزماتا، بلکہ آدم سے لے کر اور خاتم تک ہر نبی کو یہ حکم ملا کہ جانور چراؤ، جانور پالو، سب یہی کام کرتے تھے۔ تو اسی میں اللہ آزماتا تھا کہ جانور نہ بولی سمجھتے ہیں اور نہ کسی انسان کا لہجہ سمجھتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جانوروں کی کسی حرکت پر ان کو غصہ آ جائے۔ بھئی یہ آزمایا جاتا تھا کہ غصہ تو نہیں ہو رہے ہیں، جانوروں سے پیار کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور جب اللہ دیکھ لیتا تھا کہ جذبہ محبت کا دل میں ہے، تو پھر کہتا تھا کہ ہم نے تمہیں نبوت عطا کی۔ 40 سال کی عمر میں ختمی مرتبت کو نبوت اسی لیے ملی کہ گھر سے نکل کے غار حرا جب جاتے تھے تو جانوروں کو لے کے جاتے تھے اور ان کو چراتے تھے۔ اب دیکھیں کتنے دن تک پیغمبر کو جانور پالنے پڑے، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کے نبوت کا اعلان ہوا اور بعثت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو یحییٰ، زکریا، دانیال، شعیب، سب کو جانور پالنے پڑے۔ تو یہ جذبہ جو ہے یہ نبوت میں بھی آزمایا جاتا ہے، اور ماں کو اللہ آزماتا نہیں، نبوتوں کو آزماتا ہے کہ یہ جذبہ ہے کہ نہیں ہے۔ دنیا کی کسی ماں کو آزماتا نہیں اللہ بیٹا دے کے کہ آزما کے دیکھیں یہ بیٹا صحیح طریقے سے پال سکے گی کہ نہیں پال سکے گی، اس لیے کہ اس میں ودیت کر دیا ہے محبت کو۔ ماں میں یوں سمجھیے کمپیوٹر کی زبان میں فیڈ کر دیا ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا اس جذبے کو۔ اور وہ جذبہ ایسا ہے کہ بیٹا بڑا ہوتا چلا جائے، اور اگر خدا نہ کرے
کسی دوسری راہ پہ چلا جائے تو ماں اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کرتی لیکن دل سے نکالتی نہیں. بیٹا اگر برا بھی ہوتا ہے تو محبت کو نکالتی نہیں، اظہار نفرت کرتی ہے، دل میں محبت رہتی ہے. عجیب جذبہ ہے یہ، عجیب جذبہ ہے ماں کی محبت کا. تو کیا میں کہوں کہ کچھ ماؤں نے اپنی محبت کو منوایا، کچھ ماؤں نے اپنی محبت کو منوایا. ہے تو ہر ماں کے پاس جذبہ محبت، لیکن کچھ ماؤں نے دنیا میں چاہا کہ میں جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوں یہ کائنات میں یادگار بن جائے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے چاہا کہ کچھ ماؤں کی محبتوں کو یادگار بنا دے. تو اس میں حضرت موسیٰ کی والدہ بھی ہیں، اور اس میں اللہ فرشتے کو بیچ میں نہیں ڈالتا بلکہ ڈائریکٹ کہتا ہے میں نے مادر موسیٰ سے بات کی. اور وہ محبت کی وہ منزل تھی کہ جہاں ہم نے مادر موسیٰ سے کہا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے نیل ندی میں بہا دو، تو حکم تو اللہ کا تھا، اپنی محبت کو اللہ نے آزمائی. لیکن کہتا ہے کہ ان قریب جب یہ حکم گیا کہ موسیٰ کو دریا میں بہا دو تو ان قریب ایسا تھا کہ مادر موسیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو سنبھال لیا. اب اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ بیٹے کو جدا بھی کیا جا رہا ہے، پھر اللہ یہ بھی اعلان کر رہا ہے ہم نے ماں کے دل کو سمجھا لیا، سنبھال لیا کہ کلیجہ پھٹ نہ جائے. ہم نے تسلی دی، ہم نے کہا ہم جلدی تمہیں بیٹے سے ملا دیں گے، جلدی ملا دیں گے. کچھ ایسے ہی حضرت مریم کا قصہ بھی ہے. تو جہاں جہاں آپ دیکھیں گے آپ کو رامائن میں بھی نظر آئے گا کہ مشکل منزل تھی جب رام جی جا رہے تھے بنواس کے لیے، تو وہ رخصت جو ماں سے ہے بیٹے کی وہ حیران کن ہے. اس لیے کہ ماں کو معلوم ہے کہ باپ جو بھیج رہا ہے بیٹے کو تو اصولوں پہ بھیج رہا ہے. تو ماں نے یہ نہیں کہا راجہ دشرت سے جا کے کہ آپ کا اختیار ہے بیٹے کو روک لیجئے. اس لیے کہ ماں، ہر ماں یہ جانتی ہے جو عظیم ماں ہے کہ کس کی مرضی سے ہو رہا. ہاجرہ نے ابراہیم سے یہ بحث نہیں کی ہے کہ وہاں آپ جو ہمیں مکے میں لے جا کے بسا دیں گے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ مکان ہے، اور یہ بیٹا کیسے زندہ رہے گا. تو ہاجرہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا حضرت ابراہیم سے، اس لیے کہ پتہ ہے مرضی کس کی ہے. تو دنیا کی ہر ماں جو مقصد کائنات جانتی ہے وہ اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتی کہ میرے اور بیٹے کی محبت کے درمیان میں کیا گزر رہی ہے. بس اسی منزل پہ آپ کو لانا تھا کہ زہرا نے یہ اقرار کر لیا کہ مجھے تیری وجہ سے اپنے بیٹے کی قربانی منظور ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں میری محبت کا جذبہ دب نہ جائے. یہ بتا دے میرے حسین کو روئے گا کون؟ میرے حسین کو روئے گا. تو اگر ماں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو جواب کتنا بڑا آئے گا. یہ بیٹھ کے نہ سوچا کیجئے کہ عزاداری کیسے ہو گئی، یہ سوچا کیجئے کہ جواب اس کا ہے. سوال زہرا کا ہے، جواب اس کا ہے، جواب اس کا ہے. تو میرے بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب آپ آیت تطہیر کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ قرآن کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ وحی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں امر الہی. تو اس میں بحث ہے ہر تفسیر قرآن میں، فقہ میں، اس میں کہ امر الہی چھوٹا سا نہیں ہے.
اس کا ارادہ چھوٹا سا نہیں ہے. اس نے ارادہ کیا کہ کائنات بناؤں گا. اس نے ارادہ کیا عزاداری ہوگی. اس کا ارادہ. اس کا ارادہ ہے. اب آج سے یہ کہیے گا میرے جملے کے بعد، عزاداری تاریخ نہیں ہے، ارادہ الہی ہے. یہ جملہ سن لیجیے. دوسرا جملہ آ گیا ہے. اس جملے کے پیچھے دوسرا جملہ آ گیا. عرض کر دوں تو آگے بڑھوں. عزاداری ارادہ الہی ہے. علی نے نہج البلاغہ میں کہا میں نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے انسان کے ارادے ٹوٹتے ہیں، اللہ کا ارادہ. سلامت رہو، سلامت رہو. اللہ تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے تمہیں، تمہارے گھر آباد رہیں، تمہاری دعائیں قبول. ہے کوئی جو اس کے ارادے کو توڑ کے دکھائے؟ ہے کوئی؟ ارادہ الہی ہے، امر الہی ہے. کائنات میں ہر کام امر الہی سے ہو رہا ہے. کچھ ارادے اس کے عظیم سے عظیم تر ہیں، کچھ ارادے خود ہی تر کر دیتا ہے. کچھ ارادوں میں اعلان کرتا ہے یہ ترک نہیں ہوگا. پہلے کہا ابراہیم سے بیٹا ذبح ہو جائے، ارادہ آدھا رہ گیا. محمد سے کہا بیٹا چاہیے، چاہیے. وہاں قربانی روک دی، اپنے ہی ارادے کو روک دیا. یہاں ارادے کو طویل کر دیا. تو جب کربلا میں اس کا ارادہ نہیں ٹوٹا تو اب کیا ٹوٹے گا؟ اب کیسے ٹوٹے گا؟